الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی نہایت واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی آج ہم اس ذات والا صفات کا تذکرہ کرنے والے ہیں جس ذات والا صفات کو ہم کسی شخصیت یا تشخص کے پیمانے میں بیان نہیں کر سکتے۔ وہ اتنی بلند و بالا ذات والا صفات ہے کہ وہاں بلندیاں بھی سجداریز ہیں، وہ اتنی احترام کے لائق ہے کہ وہاں احترام بھی اپنے وجود کی بھیک مانگتے ہیں، وہ اتنی تقدس مآب ذات ہیں کہ وہاں شان تقدس بھی اپنے وجود کی بھیک مانگتا ہے۔ وہ اس قدر عظمت مآب ہیں کہ عظمتیں بھی اپنے وجود کے لیے وہاں سرنگوں ہیں۔ تو حیا اور قلب و روح کی عظمتیں اس وقت عجیب سی کیفیت میں ہیں کہ ہم اس ذات والا صفات کا نام اپنے لبوں پر کس انداز میں پیش کریں۔ تو میں حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس شعر کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہزار بار بشویم دہن دلوس کو گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ اگر ہزار مرتبہ بھی میں اپنی زبان کو اپنے منہ کو عطر اور گلاب سے دھو لوں تو پھر بھی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا بے ادبی میں بڑا کمال ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تو نام حروف سے مرکب ہوتا ہے ایک لفظ جو ہے، اور حروف اور لفظ کی ترکیب سے پہلے اس ترتیب اور ترکیب دینے والے کے ذہن کے اندر اس ذات کا تصور ہوتا ہے۔ لفظ تو صرف دال ہے، یہ لام میم ہا میم دال کہیں اور بھی مرکب ہو سکتے ہیں کسی اور تصور میں بھی الگ اعتبار سے، کیونکہ حروف تاجی ہیں۔ تو جس وقت یہ حروف مرکب ہوتے ہیں ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مآب شخصیت سے، تو پھر کائنات بھر کے ادب و نیاز کے دائرے سمٹ جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ نام صرف دلالت کرتا ہے اور جو مدلول حقیقت ہے وہ ذات ہے۔ تو جب اتنی بڑی شخصیت کے مالک امام جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ گھبرا رہے ہیں کہ ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنی بار منہ گلاب سے دھونے سے بڑا انتہائی مشکل ہے، تو پھر ذات تک پہنچنا، یہ تو نام تو دلالت کر رہا ہے ذات کی، تو ذات تک پہنچنا اور پھر ذات سے متعلق بات کرنا تو بہت
تعجب خیز اور عظمت معراج ہے۔ تاہم جس ذات والا صفات کا نام یا تذکرہ ہم کرنے والے ہیں وہ تو صرف پیکر رسالت کا معاملہ ہی نہیں، وہاں تو اس معاملے میں تو وہ پیکر رسالت کا وہ عظیم حصہ ہے جسے زبان رسالت نے بضائے رسول کہا ہے، اور یہ مرکزی حصہ فطرت ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے۔ تو گویا سارا وجود اس کے مؤثرات اور اس کی طاقت سے چلتا ہے۔ تو بضائے رسول سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کو زبان نبوت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ اسے وجود رسالت کا وضع قرار دیا، حصہ قرار دیا، جگر قرار دیا۔ تو پھر وہاں تک ہماری فکر کی رسائی انتہائی ناممکن ہے اور محال ہے۔ لیکن چونکہ ہم اپنی طرف سے اپنے خیال کی دنیا سے اپنے تجربے، مشاہدے اور علم اور مطالعے کی صورت میں اگر کچھ بیان کرنا چاہیں تو یہ بہت چھوٹا معاملہ ہے ان کے وجود سے۔ تو ہم نے پھر جو روایتی علوم ہیں ان سے ہٹ کر ہم نے قرآن کریم کی آیات کا سہارا لیا ہے۔ آج ہم حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کے مقام اور عرفان کو قرآن کریم کی روشن آیات کی روشنی میں پیش کریں گے، کیونکہ اس سے آگے بڑھ کر ہماری بساط ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ پائیں اور کیا سنا پائیں۔ تو ناظرین محترم، میں چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے لفظوں اور خیالوں میں ادب و نیاز کی ایک رونق ہوتی ہے، اس طرح سامعین بھی اپنے مسامع کے اندر، اپنے قوت سماعت کے اندر وہ ادب و نیاز اور قلب و روح کے اندر وہ گرمی محبت پیدا کر کے بیٹھیں گے تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو فیضان ملے گا، زہرائی فیضان ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا شخصیت نہیں، قرآن کریم نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ ایسی حرمتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی ٹائٹل پر، کسی تشخص پر بیان نہیں فرمایا، اگرچہ وہ کائنات میں مشخص ہیں، لیکن قرآن کریم نے ان کے مرتبے کو شخصیت کے دائرہ اثر سے بلند رکھا ہے۔ مثلا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بابت قرآن پاک نے کہا ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک شخصیت نہیں، ایک کائنات ہے وفاؤں کی، محبتوں کی، عظمتوں کی، اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ تعلق کی عظمت میں وہ ایک بلند و بالا کائنات ہے۔ کان امۃ قانتا للہ، پھر اس تشخص کو جس انداز میں بیان فرمایا کہ پہلا عنوان ہی قرآن نے اس تشخص میں بیان فرمایا کہ اتنی بڑی عظمت مآب شخصیت اور جس کے فطری قواعد کا حجم اتنا بڑا ہے کہ کائنات چھوٹی ہے، اور ان کی عشق و محبت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کی حرمت اتنی وسیع ہے کہ کائنات بہت چھوٹی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امام بنا دیا ہے۔ کیوں؟ اس امامت سے پہلے مقدمہ امامت ہے، اور مقدمہ امامت کیا ہے؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا، قرآن نے گواہی دی کہ فاتمہن، وہ عشق و محبت کا تاجدار اتنا آگے بڑھ گیا کہ ان آزمائشوں کا اتمام کر ڈالا، اس سے آگے گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ تو اب دینی تصورات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آزمائشوں کا تسلسل تھا وہ تین اعتبار سے تھا۔ مالی اعتبار سے مال بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جانی اعتبار سے جان بھی قربان کر دی، اولاد کے اعتبار سے یہ فطری تقاضے ہیں، اور 80 سال کی دعاؤں کے سلے میں جو حضرت اسماعیل ملتے ہیں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ جس وقت ان کو حضرت اسماعیل ملے تو پھر فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، تو جب وہ امیدیں نتیجہ خیز ثابت ہونے لگیں تو پھر عشق نے پھر آزمایا کہ اس کے گلے پر چھری پھیرو۔ تو وہ بندہ عشق، وہ امام عشق آگے بڑھے، کچھ نہیں سوچا۔ یہ چیزیں ہر ایک کے سامنے ہیں۔ میں اس سے ایک نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ
کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے مال خیرات کیا اور اللہ کے پیار میں نارے نمرود میں بھی کود گئے اور اللہ کے عشق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گروہ ناظرین پر چھری بھی چلا دی. یہ بات ایک حقیقت ہے اور کائناتی حقیقت ہے. تو ناظرین محترم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذبح سے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے جنت سے دمبا میں دے بھیج کر بچا لیا. اور قرآن کریم نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس فرد محبت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھا. یہ محبت کا وہ عنوان ہے جس کا نقشہ کائنات میں کہیں نہیں تھا. تو اس تصور میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات والا صفات کا تقدس اپنی شان میں ایک بڑا بلند و بالا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ویسے ہی جد الانبیاء ہیں، لیکن اس وقت اللہ کی محبت کی عظمت میں وہ جس راہ سے گزرے، جس عظمت ایثار سے گزرے، جس وقار وفا سے گزرے، وہ اتنا بلند تھا کہ بلندیاں بھی کم نظر آتی ہیں. لیکن پھر ہوا یہ اہتمام قدرت اور مشیت الہی نے یہی فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر کو بچا لیا جائے جنت سے دمبا. تو جس کا ایک اسماعیل ذبح ہو اور وہ بھی بچا لیا جائے، اس کے فرط جذبات کا تقدس اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کی 600 آیات ان حرمتوں کو بیان کر رہی ہیں. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اسی ذبح اسماعیل کی، ذبح ابراہیم علیہ السلام نے جو کردار دیا ذبح اسماعیل کا، اسی تسلسل کی پھر ایک ضرورت میسر آئی، اور وہ بھی محبت کی عظمت تھی. تو پھر وہاں دمبا نہیں بھیجا گیا، کربلا معلیٰ کے اندر دمبا نہیں بھیجا گیا، کوئی فرشتہ مددگار اور معاون نہیں آیا، کوئی ایسی صورت نہیں بن پائی. تو حضرت زہرا کے جتنے اسماعیل تھے وہ سب اللہ کی راہ میں ذبح ہوئے اور قربان ہوئے، اور دین کی بقا کے لیے عظمت وفا میں وہ نقطہ ارتکاز قائم کر دیا کہ قیامت تک وہ اسلام کی، اخلاق کی، اعلیٰ انسانیت کی وہ بنیاد قرار پایا. Like, comment, and subscribe.